اب ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ امیزنگ ویز ان وچ you can actually heal your body aches, and I'll give the floor to Dara, and we have a model here who will be demonstrating with Dara. Perfect. Shall we begin with some of the basics, however you want to take the floor? Yes, ہم اس کیس کے اندر ہم اپر بیک کو تھریسک اور لوور لمبار اسپائن کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا کس طرح سے یہ دو ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس طرف فیس کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے, نیز آپ کے ایسے اوپر ہوں گے, باقی آپ کی لیگز نیچے فال کر رہی ہوں گی, اور آرمس کو آپ نے ایسے انڈیویجولی کلوز کر لینا ہے ایسے, اور سیدھا آپ نے لیٹ جانا ہے. آپ جاتے جو آپ نیچے آپ کا ساتھ نیچے ریسٹ کر رہا ہو اور سارا ویٹ میرے ہاتھ کے اوپر ہے. ڈیپ بریتھ ان اور ایکسیل, ایکسیل اور بالکل لوز. اوہ واو. اور اس طرح سے تھریسک اسپائن جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. نائس. ڈیپ بریتھ آئی لائک دیٹ ساؤنڈ. اور ایکسیل اور لوز. یہ کلیئر ہے آلریڈی. آپ نے سائڈ ویز لیٹنا ہے میری طرف فیس کرتے ہوئے. اب ہم لوگ لوور لمبار اسپائن کی طرف آ جائیں گے. بالکل ایج کی طرف آ جانا ہے آپ نے. پرفیکٹ. یہ لیگ ایسے اسٹریٹ اور اس کو ایسے فولڈ. یہ آپ کا ہاتھ یہاں سے ایسے موو کرے گا اور آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہولڈ کر کے رکھنا ہے. فرم ہولڈ. ڈیپ بریتھ ان اور ایکسیل, ایکسیل اور بالکل فری چھوڑ دینا آپ نے اپنے آپ کو. اوہ نائس. آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور اسی طرح honestly I mean just hearing this is healing me. آپ نے اٹھنا ہے, آپ کا ہیڈ اس طرف آ جائے گا اور سائڈ ویز دوبارہ سے آپ نے لیٹنا ہے. پہلے ہم نے لیفٹ سائڈ کو ایڈجسٹ کیا تھا لمبار اسپائن کو, اب ہم رائٹ سائڈ کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ سے فولڈ. And Dara, does that happen with almost every body part of ours? Like اگر ہم shoulders بھی کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے دونوں سائڈس پہ کریں گے, right? Yes, دونوں شولڈرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ملٹیپل ویز سے انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. Of course. یہاں سے آپ نے ایسے ہولڈ رکھنا ہے. ڈیپ بریتھ ان اور ایکسیل, ایکسیل اور بالکل فری. Perfect. That was a solid one. That was a really big one. اس طرح سے لوور بیک کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور تھریسک اپر بیک کو بھی ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. Like, I mean, we would ask the patient, but unfortunately the patient doesn't have a mic right now. But I think it's so important for us to realize that I'll tell you about the patient himself. He himself is a runner. He's a marathon runner. So obviously unki body bhi bahut fatigue hoti hai. And some of the other areas that we can heal as well, we can do that. As a runner, I'm pretty sure your calves hurt as well, right? So something for the legs perhaps we can demonstrate. Anything that for the knees, can we do something for that? نیز کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا. نیز کے اوپر ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ اگر اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے تو دو مین ریزنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کا فلیٹ فوٹ ہے وہ شاک ایبزارب نہیں کر رہا, شاک ایبزاربشن کا کام نہیں کر رہا, کیونکہ جو آپ کی آرچ ہے پاؤں کے نیچے اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ وہ شاک کو ایبزارب کرے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. آپ کی باڈی جو رننگ کے دوران فورس اپلائی کر رہی ہے ٹوورڈز گراؤنڈ, گراؤنڈ سے جو ری ایکٹیو فورس مل رہی ہے وہ شاک کی فارم میں آ رہی ہے. اور اگر وہ پاؤں نے نہیں ایبزارب کیا تو وہ شاک ٹریول کرے گا ٹوورڈ دا نیز, لوور بیک, نیک, اور یہاں کو امپیکٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا ٹائم کے بعد. اسی طرح اگر نی ناکنگ کا کیس ہے تو نی ناکنگ کی وجہ سے بھی باڈی جو ہے وہ پریشر اپلائی کرے گی زیادہ ٹورڈ نیز, اور نیز میں پین آنا شروع ہو جائے گی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان سولز کی طرف جائیں. پوڈائٹرسٹ جو ہے ان کو ریکمینڈ کریں کہ وہ ان سولز جو ہیں ان کے لیے بنا کے دیں اور وہ اپنے وہ شوز میں رکھیں جس کی وجہ سے نی کے اوپر سے پریشر اتر سکے. بیسٹ حل وہی ہے اس چیز کا. گریٹ. بٹ یو نو ڈارا, آئی بلیو کہ آپ کے فلیٹ فٹ تو تھوڑے سے ٹائم بعد ویسے ہی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو دیٹ یو اسٹارٹ ڈیولپنگ این آرچ اوور ٹائم؟ اگر تو آپ 2-3 ایئرس ایج کا بچہ دیکھیں تو یس وہ بنا سکتا ہے آرچ 7-8 ایئرز اینڈ آنورڈز. اگر 4-5 ایئرس 6 ایئرس تک آرچ نہیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ فلیٹ ہی رہے گا. اس کیس میں بیسٹ ہوتا ہے کہ اسی وقت انسولز جو ہیں وہ پہنائے جائیں, اور انسول جو ہے وہ آرچ کو پرماننٹلی ڈیولپ کرنے میں ان کی ہیلپ کرے گا. کیونکہ جو گروئنگ ایج کے اندر جو بونز ہیں وہ مولڈ کی جا سکتی ہیں. جب وہ مولڈ ہو جائیں گی تو وہ پرماننٹلی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک دفعہ 17-18 سال کی ایج آ گئی اور آپ نے انسولز نہیں پہنائے,
फुट जो है वो फ्लैट है, वो फॉर लाइफ फिर फ्लैट रहेगा.